السلام علیکم، آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ اس سے پہلے یاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، اور قول و قرار لینے کے لیے ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو لے لو، مضبوطی سے پکڑو۔ اب یہاں پہ ایسا ہوا کہ جب وہ دریا کو عبور کر کے دوسری سائڈ پہ گئے تو وہاں پہ ایک بت پرست قوم ان کو نظر آئی جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مجسمہ بنائیں کہ جس کی ہم عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، تو ان لوگوں نے توبہ کی، لیکن ان کی جو توبہ تھی وہ اعلیٰ درجے کی توبہ نہیں تھی، اس لیے ان کے دل میں کفر کی ظلمت باقی رہ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے بچڑے کو معبود بنایا، یہ تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، یہ تمہارے کفر کے سبب، اور کفر یہی ہے کہ تم نے اعلیٰ درجے کی توبہ نہیں کی تھی۔ سٹارٹ کرتی ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل کہہ دے، ان کانت لکم الدار الآخرت، ان کانت اگر ہے تمہارے لیے، دار الآخرت آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پھر تم آرزو کرو، تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص ہمارے ہی لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی اس میں تمہارے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو پھر تم تمنا کرو موت کی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین حق پر ہیں، لہٰذا آخرت ہم کو ضرور ملے گی، اور اگر ہم میں سے کوئی گناہ گار ہوگا تو وہ اپنا چند روزہ عذاب بھگتنے کے بعد نجات پا جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس اپنی پیشن گوئی میں سچے ہو، اس بات میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو پھر یہ کلمہ کہہ دو، یعنی تمنا کرو موت کی۔ تو اگر نہیں کہو گے تو پھر تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ اب چونکہ ان کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا معلوم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق پر ہونا بھی ان پر خوب واضح تھا، روشن تھا، تو اس لیے ان پر ایسی ہیبت چھائی کہ ان کی جو زبان جو تھی وہ اس زبان سے یہ بات نہیں بول سکے، اور وہ ڈر گئے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کلمہ منہ سے نکالا تو موت نے آ کے ہم کو پکڑ لیا تو پھر سیدھے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز وہ آرزو نہیں کریں گے موت کی، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم بسبب ان گناہوں کے جو آگے بھیج دیے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، بما قدمت جو آگے بھیج چکے، ایدیہم ان کے ہاتھ،
یعنی جو گناہ کیے ہیں ان لوگوں نے انہیں آگے بھیج چکے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم ساتھ یہی کہہ دیتے، یہ بات ہم خود کہہ دیتی ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ خوف سزا کی، ان اعمال کفریہ کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سمیٹی ہیں، جو ان کے ہاتھوں نے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کے حال کو۔ اب اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تمنا کرتے موت کی، لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر ہم موت کی تمنا کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے موت آ کے ہمیں دبوچ لے، تو سیدھا ہم کدھر جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ اب کوئی یہ یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ دل میں تمنا کی ہو، اگر وہ دل سے تمنا کرتے تو زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے، کیونکہ ان میں تو جیت جو تھی وہ ان کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا اچھا موقع تھا، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، اس لیے کہ ان کو اپنے اعمال کا پتا تھا اور ان کو پتا تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ اب یہ جو آیات ہیں در حقیقت اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے بہت کافی ہیں، یعنی یہ جو واقعہ ان آیات میں بیان ہوا ہے اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اسلام جو مذہب ہے اس کو برحق ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے، یہ دونوں آیات اور یہ واقعات کافی ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور تو دیکھے گا ان کو یا تو پائے گا ان لوگوں کو، احرص الناس سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اشرکوا اور مشرکوں سے بھی زیادہ، یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ حریص، وہ حرص کریں گے کہ ہماری زندگی ہو۔ یود احدہم لو یعمر، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، یعنی ان کا ہر ایک یہ بات چاہتا ہے، لو یعمرو کہ اس کی عمر ہو جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور وما ہوا نہیں بمزحزحی اس کو بچانے والی، من العذاب عذاب سے، ان يعمر اس کی لمبی عمر، واللہ بصیر بما يعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہی ہے، یا اللہ دیکھتا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہی ہیں۔ وہ لوگ موت کی تمنا تو کیا خاک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کی جو زندگی ہے اس پر عام آدمیوں سے زیادہ بڑھ کر، یعنی عام آدمی اتنی ہرس نہیں کرے گا دنیا کی زندگی پر جتنا وہ ہرس کرتے ہیں اوروں کا، یعنی کہ اب اوروں کا تو کیا ذکر، حیرت تو یہ ہے کہ بعض مشرکوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کی زندگی کا حریص دیکھیں گے۔ ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں سے ان کا ہر جو شخص ہے وہ اس ہوش میں ہے، اس کے اندر یہ حرص ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، بالفرض اگر اس کی اتنی لمبی عمر ہو بھی جاتی ہے تو کیا یہ امر، یعنی یہ جو لمبی عمر ہے اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، اگر اس کی لمبی عمر ہو بھی جاتی ہے تو یہ لمبی عمر ان کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، ان کی جو بہار تھی، جو عیش و عشرت تھی، جو کچھ تھا وہ دنیا ہی تھی، اس لیے اگر وہ لمبی عمر کی تمنا کریں تو کوئی عجیب بات نہیں، مگر چونکہ یہودی جو ہیں وہ آخرت کے قائل ہیں، بذام خود یعنی اپنے ان کے قول کے مطابق کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہم ان کے مستحق ہیں، تو پھر وہ دنیا کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دنیا میں رہنے کی تمنا تو ان کے لیے کرنا عجیب بات ہے، بلکہ وہ تو آخرت کی موت، وہ تو موت کی تمنا کرنی چاہیے ان کو نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس
باوجود اعتقاد آخرت کے طول کے، یعنی ان کا آخرت پر عقیدہ ہے، پھر اتنی لمبی عمر کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت جو اخروی ہے وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، یعنی جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں، اور ساتھ میں وہ لمبی عمر کا بھی تمنا کر رہی ہیں، حرص کر رہی ہیں، تو اگر تو وہ یہ دل کے سچے ہوتے تو پھر تو وہ موت کی تمنا کرتے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ لمبی زندگی کی تمنا کر دی، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صرف ان کا دعویٰ ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔